learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ الشعراء آیت 171. الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جس کو اس کی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی درپردہ ان اوباشوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا تو یہ ان کو اشاروں سے خفیہ طور پر اطلاع کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اس قوم پر عذاب لانے والے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو اسی بڑھیا کی رپورٹ پر آس پاس کے برے ہمسائے بری نیت سے آپ کے گھر میں گھس آئے۔ ثم دمرنا، پھر تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین، دوسروں کو۔ یعنی جب لوط علیہ السلام کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا سوائے ایک کافر بیوی کے، تو باقی ساری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائی ہم نے ان پر، مطرن، ایک بارش، فَسَاءَ مَطَرُ، پس بڑی بری بارش تھی، المنذرین، ڈرائے جانے والوں کی۔ پتھروں کی بارش برسائی گئی جو نشان زدہ تھے۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ آخری فرد تک کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا۔ سورہ القمر 34-36۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ قوم لوط کے واقعے میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے جرم میں پکڑ کر ہلاک کر سکتا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کے مطابق وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، لہٰذا وہ ایمان نہ لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو، جو کسی کو اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتی تھی، اس کے عذاب کے ذکر سے اپنے العزیز ہونے کو ثابت کیا ہے کہ سرکش پر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نجات سے اور کافروں کی ہلاکت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب ایکا مدین والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی شعیب علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ ایکا ان کا ایک معبود تھا جو ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بستی ایک لمبی بلند جگہ پر آباد تھی۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اور دراصل ایک کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا تھا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب نے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، نافرمانیوں سے رکنے اور اس کے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی فرما برداری کا حکم دیا۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظر کرم کی وجہ سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے بارے میں تم جانتے ہو کہ میں امین ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، پھر اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، یعنی تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رک جاؤ، اور میری اطاعت کر کے میرا حق ادا کرو، کیونکہ میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں جس میں تمہاری سعادت اور کمال ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی میں رسالت کے کام پر اپنے رب کا پیغام پہنچا کر تم سے کوئی اجرت، کوئی بدلہ، کوئی جزا نہیں مانگتا، میں تو جہانوں کے بادشاہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں اور اس کا ہی قرب چاہتا ہوں۔ اوفوا الکیل، ماپ کو پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو۔ قوم شعیب شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ یہ قوم دو تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر آباد تھی۔ ان کا علاقہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو گھاٹا دیتے ہیں اور ان کے مال کو ہتھیا لیتے ہیں۔ وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی جب تم وزن کرو تو صحیح ترازو سے تولو جو کسی طرف نہ جھکے، مراد ہے ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، پورا پورا اور صحیح تول کر دو۔
میزان پر قائم ہونے کا راز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں نہ رہے تو کوئی چیز انسان کو میزان پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن میں؟ سورہ المطففین آیت 1-5۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر، یعنی لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ جہاں 1 دینار دینا ہے وہاں نصف دینار نہ دو، اور یومیہ اجرت میں سے 10 کی جگہ 5 اور 20 کی جگہ 10 نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، روزگار کی تنگی اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ 4019۔ یعنی لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھا کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، الَّذِی خَلَقَکُم، اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِینَ، اور پہلی نسلوں کو بھی، یعنی جس خالق نے تمہیں پیدا کیا تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، اس سے ڈر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ سورہ الشعراء 26۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر شرک نافرمانی کے کام چھوڑ دو گے تو تم عذاب سے نجات پاؤ گے اور اس کی رضا اور اس کے انعامات حاصل کر سکو گے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ قوم شعیب نے ان کی دعوت کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ہم جیسے ہی ایک انسان۔ وان نظنک، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھے، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے۔ قوم شعیب نے جواب دیا کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، تمہارے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ہم تمہیں رسول مان لیں اور تمہاری پیروی کرنے لگے؟ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بھیجا، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم جانتی تھی کہ شعیب علیہ السلام کی دعوت حق ہے، مگر انہوں نے جھٹلایا، یہ ان کی جانب سے جھوٹ تھا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، پس گرا دے ہم پر، کسافا من السماء، ایک ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قوم شعیب نے سرکشی اور غرور کی وجہ سے آسمان سے ٹکڑے گرانے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی آسمان سے ایسے ٹکڑے گرا دو جو ہمیں ہلاک کر دیں، اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ قال ربی اعلم، اس نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی میرا رب عذاب اور معجزات کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اگر تم عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب نازل کر دے گا، میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہیں جزا دے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا، عذاب اور سزا اسی کے اختیار میں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ قوم شعیب نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ 7 دن تک ان پر سخت دھوپ اور شدت کی گرمی طاری رہی۔ پھر اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا جس کے نیچے وہ سب جمع ہو گئے تو انہیں سکون آیا، لیکن پھر آسمان سے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے تھر تھرانے لگی اور سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح ان پر 3 قسم کا عذاب آیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم شعیب کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔